پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ. الحمدللہ الحمدللہ الذی لم یزل عالما حیا قیوما سمیعا بصیرا وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والبرهان الرشيد. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه وإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النظر على وجه يلين عبادا. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النظر في المصحف. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النظر إلى الكعبة. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النظر على وجه العالم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النظر إلى الوالدين. دل ز عشق او توانا می شود خاک همدوش سریا می شود. در دل مسلم مقام مصطفیٰ است آبرو ماز نام مصطفیٰ است. در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری عہد پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین. ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. ان کی مہکنے دل کے
غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں ذرا ذوق نہ پڑھ دو جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا ان کے نثار جب یاد آ گئے ہیں جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں اور میرے قریب سے میرے قریب سے گر قطرہ کسی نے مانگا لوگوں دریا بہا دیے ہیں تربے کی شاہی تم کو رضا مسلم کیونکہ جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے حمد و توصیف اس رب لم یزل کی کہ جو خالق کائنات بھی ہے مالک ارض و سما بھی ہے باری کا ہے مونی سے دل شکستگاں راحت عاشقاں رہبر راہ سالکاں کی بارگاہ اقدس میں گلہائے عقیدت عرض کرنے کے بعد یہ میری خوش قسمتی ہے کہ یادگار اسلاف جگر گوش شیخ القرآن و شیخ الحدیث پروردہ گوش قطب و قلندر صاحبزادہ والا شان پیر طریقت رہبر شریعت پیر محمد مشتاق حسین علوی زیدہ شرفہ اطال اللہ عمرہ اللہ آپ کا سایہ دیر ہم پر اور اہل سنت پر قائم و دائم فرمائے. آپ کی محبت مجھے تا قیام قیامت یاد رہے گی کہ مجھے اپنی موجودگی میں چند کلمات بولنے کی سعادت نصیب فرمائی. یہ ان کی کرم نوازی ہے کہ مجھ جیسے نکمے کو یہاں پر حضور علیہ السلام کی ثناخوانی کی توفیق بخشی. صاحبزادگان تشریف فرما ہے، اللہ ان کے علم و فضل میں مزید برکات عطا فرمائے، تا دنیا کر ان کو اسلام کا کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور بڑی ہی پیاری شخصیت
محترم مقام عزت مآب جناب چودھری محمد عبد المجید صاحب آپ کے اسی علاقے کی جانی پہچانی شخصیت ہیں، عرصہ دراز سے حضور کی کرم نوازی سے کام کر رہے ہیں۔ اللہ ان کو بھی اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے، اسی طرح بڑھ چڑھ کے دین کا کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب العالمین آج کے مقدس دن کا صدقہ قبلہ شیخ گرامی والد گرامی کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ میں اور آپ آج جس آستانے پر حاضر ہیں، یہ بے مثل و بے مثال آستانہ ہے۔ کوئی خالی جولی لے کر آتا ہے تو اپنی مراد پا کر لے جاتا ہے۔ خواجہ عبد الحی رحمہ اللہ تعالیٰ کا آج فیضان آپ کے سامنے ہے کہ روحانی تربیت بھی کی جا رہی ہے، ظاہری تربیت بھی کی جا رہی ہے اور باطنی تربیت بھی کی جا رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت اس آستانے کو تا قیامت آباد و شاد فرمائے، مکی مکان کی خیر فرمائے، عوام اہل سنت قبلہ کے مریدین تشریف فرما ہے، اللہ سب کی خیر فرمائے، اللہ آپ کے بھی علم و فضل میں مزید برکات عطا فرمائے۔ آج کا میں جو ٹاپک چوز کر کے آیا ہوں وہ مفہوم عبادت اور خدمت والدین ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اسلام نے ہمیں ہر بڑی شخصیت کے ادب و احترام کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ والدین سے لے کر پیر و مرشد تک اور پیر و مرشد سے لے کر اساتذہ اکرام تک سب کا ادب و احترام کرنے کا ہمیں قرآن نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ارشاد خداوندی ہے کہ عبادت اللہ کی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ عبادت کس کی کرنی ہے؟ ذرا بولتے رہیے تاکہ سمجھ آتی رہے۔ عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی۔ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، میں اپنی عبادت کے بعد تمہیں حکم ارشاد فرماتا ہوں کہ ماں پیو دینا چنگا سلوک کرے آجے۔ یہی تربیت ہمیں ہمارے پیران عظام درگاہ عالیہ نے ہمیں یہ سکھائی، اور خواجہ عبد الحی کے مریدین جو ہیں یا قبلہ پیر صاحب کے مریدین اسی بات پر عمل کر رہے ہیں کہ عبادت اللہ کی کرتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، محبت مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے کرتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر کے، احترام کر کے، احسان کر کے قبلہ کی نگری میں آ جاتے ہیں، پھر ظاہر بھی سنور جاتا ہے، باطن بھی سنور جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہی سمجھانے آیا ہوں کہ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، عبادت اللہ کی کرو۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سنی قبر پوجے ہیں، ہم قبروں کو نہیں پوجتے، ہم سجدہ خدا کو کرتے ہیں، محبت مصطفیٰ سے کرتے ہیں۔ ہم ان کے آستانے پر آ کر یا حضور خواجہ عبد الحی رحمہ اللہ تعالیٰ کے آستانے پر آ کر یا قبلہ پیر صاحب کے پاس بیٹھ کر فیضان حاصل کرتے ہیں، پوجتے نہیں، سجدہ ہم مصطفیٰ کو بھی نہیں کرتے، سجدہ ہم آقا علیہ السلام کو بھی نہیں کرتے، سجدہ صرف اللہ کے لیے۔ بولیے میرے رب کا نام لیجئے۔ قبلہ پیر صاحب سے دعا لینے آیا ہوں، کلمات قبول ہو گئے تو میری بگڑی بن جائے گی۔ عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور ساتھ ہی متصل حکم ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں پیو دینا چنگا سلوک کرے آجے۔ اب یہاں پر علماء کبار فرماتے ہیں کہ اسلام نے ہمیں ہر بڑی شخصیت کے ادب و احترام کا حکم تو دیا، مگر ان کے ادب و احترام پر عبادت کا اطلاق نہیں ہوتا، ان کے ادب و احترام پر عبادت کا اطلاق نہیں ہوتا، ان کی تعظیم ہے، توقیر ہے۔ اساتذہ اکرام تک یا انبیاء اکرام علیہ السلام تک سب کا ادب و احترام ہے۔ جہاں پر اساتذہ اکرام، والدین، پیر و مرشد، انبیاء کے ادب کی انتہا ہوتی ہے، وہیں سے میرے رب کی عبادت کا آغاز ہوتا ہے۔ اور انسان کے وجود کے ہیں دو اسباب۔ کتنے اسباب ہیں؟ یہ ہمارا جو وجود ہے نا، اس کے دو اسباب ہیں، ایک ظاہری سبب ہے اور ایک حقیقی سبب ہے۔ علماء کبار فرماتے ہیں رب العالمین نے پہلے حقیقی سبب کی تعظیم کا حکم ارشاد فرمایا، پھر ظاہری اسباب تمہارے والدین کی تعظیم کا تمہیں حکم ارشاد فرما کر فرمایا کہ جڑا ماں پیو دی خدمت کرے گا عبادت میں اس دی قبول فرمانی ہے۔ اب اس بات کو سمجھیے، تمہید کو کلوز کرتا ہوں،
اور یہاں پر کوئی اپنا علم بھی دکھانے نہیں آیا کہ بلا پیر صاحب سے دعا لینے آیا ہوں، گفتگو چلتی رہے گی کیونکہ وقت مختصر ہے۔ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو۔ اب مفہوم عبادت کیا ہے؟ علماء کبار فرماتے ہیں العبادت اقصی غایت الخشوع والتذلل، عبادت ادب اور اطاعت کے آخری درجے کا نام ہے۔ عبادت ادب اور اطاعت کے آخری درجے کا نام ہے۔ ساری زندگی پیر کا ادب کرتے رہو، اساتذہ اکرام کا ادب کرتے رہو، والدین کا ادب و احترام کرتے رہو، جہاں ان کے ادب کی انتہا ہوتی ہے وہیں سے میرے رب کی عبادت کا آغاز ہوتا ہے۔ العبادت اقصی غایت الخشوع والتذلل، مفہوم عبادت یہ ہوا کہ عبادت ادب اور اطاعت کے آخری درجے کا نام ہے۔ اتنی خشوع و خضوع سے عبادت کیا کرو کہ حضرت حاتم اسم سے کسی نے پوچھا آپ نماز کس طرح پڑھتے ہیں؟ فرمایا میں وضو کر کے نماز پڑھ لیتا ہوں۔ فرمایا یہ تو بغداد کے کتے بھی کرتے ہیں۔ اگر نماز سیکھنی ہے تو آستانوں پر آؤ، یہ نورانی ماحول تمہیں ملے گا۔ پوچھا یا ولی اللہ آپ کس طرح پڑھتے ہیں؟ فرمایا جب وضو کرتا ہوں، مصلی کی طرف آتا ہوں تو سمجھتا ہوں زندگی کی آخری نماز ہے، مصلی پر کھڑا ہوتا ہوں سمجھتا ہوں پلسرات پر کھڑا ہوں، اپنے سامنے کعبۃ اللہ کو تصور کرتا ہوں اور اپنے پیچھے پیارے اسرائیل علیہ السلام کو تصور کرتا ہوں، اور اتنے وثوق اور یقین سے خشوع و خضوع سے نماز پڑھتا ہوں کہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو۔ اب عبادت کیا ہے، کس طرح کرنی چاہیے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ وإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اگر تمہارا یہ مقام نہیں تو اتنا لحاظ رکھو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو۔ اب قیامت کے دن یہ ماہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اتنا عظیم و شان، مجھے یہ بتایا گیا کہ ماہ رمضان کی فضیلت کے حوالے سے بھی گفتگو کرنی ہے، تو یہ وہ ماہ سیام ہے کہ جو اپنے دامن میں بہت سی برکتیں سمیٹ کے جلوہ افروز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا داخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین، او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا جب رمضان مبارک کا مہینہ آ جاتا ہے نا، یہ نورانی ماحول آ جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے، جکڑ لیا جاتا ہے، تاکہ رب اپنے بندوں کو بخشنا چاہتا ہے کہ میری عبادت کر کے لوگ بخشش کروا لیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ اتنا عظیم الشان مہینہ کہ فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ۔ فرمایا اس کا پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ بخشش و مغفرت کا، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اتنا عظیم الشان مہینہ، اور قیامت کے دن یہ ماہ سیام ہے، اس میں عبادت کرنی چاہیے، اور عبادت اس طرح کہ گویا ہم خدا کو دیکھ رہے ہیں۔ اتنا لحاظ رکھو، اگر یہ نہیں رکھ سکتے تو پھر یہ رکھو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے کس چیز کا سوال ہے؟ سیاستہ کی حدیث ہے ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ من عملہ صلاۃہ فإن صلحت فقد افلح، او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا نا، بندہ مومن سے اس کے اعمال میں سے سب سے پہلے نماز کا سوال پوچھی جائے گی، عبادت بندگی پوچھی جائے گی، اپنی نماز کو صحیح کر لو۔ فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ، اگر اس کی نماز ٹھیک ہوگی نا وہ فلاح پا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے عبادت، یہ عبادت ہے۔ سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کا سوال کیا جائے گا، اور رب فرما رہا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو۔ ہمیں دنیا میں آنے کا ہمارا مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، جنوں نے انسانوں کو اسی لیے تخلیق کیا عبادت کرے۔ عبادت کا مفہوم عرض کر چکا کہ ادب اور اطاعت کے آخری درجے کا نام ہے۔ اب ہمیں ہمارا کنسیپٹ، نظریہ، سوچ اور فکر کیا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں مگر قبول اس کی ہے جو دل سے پڑھ رہا ہے۔ حضور قلبی سے نماز پڑھ رہا ہے، جو آستانے پر بیٹھ کر ان کا لنگر کھا کر نماز پڑھا ہے، نماز اسی کی قبول ہوگی۔ تو آٹا ذوق منان نل پورا کر دیئے رب العالمین نے قرآن مقدس اندر اشار فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ عبادت اسی اس طرح کرنے کہ گویا رب نو دیکھ رہے ہیں، اگر ہے مقام نہیں اتنا لحاظ رکھو خدا تانوں دیکھ رہے ہیں۔ اسی تے آقا علیہ السلام نے محبت کرنے والے ہیں، حضور دا پٹا اپنے گھر اندر پا کے پتہ کی کہنے والے ہیں عبادت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، بولو عبادت نام ہے تیری
گلی میں آ عبادت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا سونے تصور میں تیرے رہنا ریاضت اس کو کہتے ہیں یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصور میں تیرے رہنا ریاضت اس سے رحمت کو نظر بڑھا لے سالم یا رسول اللہ غریبم بے نوائم خاک سالم یا رسول اللہ تصور میں تیرے رہنا ریاضت اس کو کہتے ہیں عبادت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا عبادت اور سے رب العالمین نے قبول کرنی ہے جنہا حضور قلبی نہ نماز پڑھے گا رب العالمین نے فرمایا ہے وَعْبُدُ اللَّهَ عبادت اللہ دی کرنی جے اس انداز نہ کرنی گویا تسی خدا نو دیکھ رہے ہو آقا علیہ السلام دی نماز کس طرح ہے بخاری شریف اندر حدیث پاک موجود ہے میرے آقا ارشاد فرماتے نے اگر میں نماز عشاء پڑھتا ہوا میری ماں منا آواز مارے میں رب دی نماز چھوڑ کے ماں دے قدماں در حاضر ہو جاواں اے عبادت انداز آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے اے عبادت طریقہ حضور نے ارشاد فرمایا ہے پتہ سی کچھ نہ ہنجار ایسے پیدا ہو جان گے جنہیں ماں پیوں نو تماچا مار کے رب العالمین دی عبادت کرن گے کچھ جاہل ایسے پیدا ہو جان گے جنہیں ماں پیوں دی نافرمانی کر کے منو سجدے کرن گے رب العالمین نے ارشاد فرما دیتا ہے نمازاں ودیاں قبول کر لیا نے روزے ودے قبول کر لینے تلاوت قرآن میں ودی قبول کرنی ہے جنہیں پیروں مرشد عورت راضی بیٹھے ہون گے جنہیں ساتھ اکرام راضی بیٹھے ہون گے جنہیں والدین راضی ہون گے سجدے بھی ودے قبول کرنے نے تو نمازاں بھی میں ودیاں قبول کرنی آنے اے بے عبادت وَعْبُدُ اللَّهَ اللہ کی عبادت کرو اس انداز نہ عبادت کرنی ہے کہ انتا عبد اللہ کا عنہ کا چارہ فرمایا چار قسم کے اشخاص ایسے ہیں کہ انہاں تے جہنم دی اگ ہمیشہ ہمیشہ واسطے حرام کر دیتی گئی پوچھے آقا علیہ السلام نے کیڑا شخص سے پہلا فرمایا توبۃ نصوحا کرن والا پکی تے سچی توبہ کرنے والا اودے تے جہنم دی اگ حرام ہے ذرا بولے تے جہنم دی اگ حرام ہے دوسرا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جڑا مرد اس حال اندر مرے کہ بڑھے والدین اودے تے راضی نے تے جہنم دی اگ اس بندے تے حرام ہے جہنم نہیں جائے گا تیسری عورت دنیا تو جاوے اس حال اندر کہ او دا شوہر اودے تے راضی ہوے او دا ہسبینڈ او دا جڑا گھر والا اودے تے راضی ہوے عورت جہنم دی اگ اندر نہیں چلے گی چوتھا فرمایا ایسا شخص جڑا کسی دے کول بہن والا ہے سبحان اللہ تربیت حاصل کرنے والا ہے تربیت حاصل کر کے اولاد دے پیٹ اندر مشکلات دے دور اندر بھی حرام دا رکمہ نہ جان دوے او بھی بندہ جنتی ہویا کرتا ہے سبحان اللہ فرمایا تین چیزاں رب نوں بڑیاں پسند نے تین چیزاں رب نوں بڑیاں پسند نے سب تو پہلی الصلاۃ لوقتھا وقت تے نماز ادا کرنا میرے رب نوں بڑا پسند ہے دوسرا فرمایا جہاد فی سبیل اللہ کرنا تیسرا فرمایا خدمت والدین کرنا تواڈے رب نوں بڑا ہی پسند ہے کہ میرے بندے محبوب دے امتی اس طرح عمل کرے سبحان اللہ نماز بھی پڑھنی ہے تے والدین کی خدمت کر کے پڑھنی ہے سبحان اللہ تابعداری کر کے پڑھنی ہے اساتذہ ادب کر کے پڑھنی ہے نال متصل عبادت کو وائنڈ اپ کرنا نال متصل حکم ارشاد فرمایا ولا تشرکوا به شیئا اس دے نال کسی نو شریک نہ ٹھہرایا جائے عبادت ایسے انداز نہ کرو کہ لیسا کمثلہ شیء اس جیسا کوئی دوسرا نہیں اودے ورگا کوئی دوسرا نہیں اودے ورگا کوئی دوسرا نہیں لیسا کمثلہ شیء اودے ورگا کوئی دوسرا نہیں اسی اس واسطے نے اول حمد ثنا الہی
اول حمد اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر ہر دا اور جس دا نام چتارن والا اور جس دا نام چتارن والا کسے میدان نہیں ہردا جس دا نام چتارن والا کسے میدان نہیں ہردا رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا میرے نال کسی نو شریک نہ ٹھہرایا جائے رب العالمین تیرے نہ کسی نو شریک نہیں ٹھہرا دے فرمایا میرا شریک کوئی نہیں میرا ایک حبیب ہے جے واسطے میں کائنات سجائیے رب العالمین نے ارشاد فرمایا لولا کان ما خلقت الدنیا حدیث قدسی میں بیان کرنا لولا کان ما خلقت الافلاک لولا کان ما ظہرت الربوبیہ نہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا نہ میں آسمان بناتا نہ میں زمین بناتا نہ اپنا رب ہونا ظاہر کرتا رب العالمین کیوں آسمان بنائے نے کیوں زمین بنایا نے اپنا رب ہونا کیوں ظاہر کیتا ہے فرمایا میں اپنا محبوب بنا دیتا ہے او دے واسطے میں اپنا ظاہر فرما دیتا ہے اسی ویسے واسطے آنے کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے رب میں فنا سجایاں نے سرکار واسطے دل یاد نہیں بنایا ہے دل یاد نہیں بنایا ہے دل یاد نہیں بنایا ہے سنی مسلمان بولے دل یاد نہیں بنایا ہے دل یاد نہیں تعریف لئی زبان اکھیاں بنایا سونے دے دیدار واسطے اکھیاں بنایا سونے دے دیدار فرمایا ملا میرا شریک کوئی نہیں ایک حبیب ہے بنایا میں جدے واسطے میں کائنات سجائیے اونیاں شان آئے نے لا اقسم بهذا البلد مکہ دی مادی دا سونا قدم لائے رب قرآن نازل فرما دیندہ اونیاں شان آئے نے والضحا واللیل اذا سجا اونیاں شانہ میں قرآن اندر بھی رکھیاں نے تراز بول انجیل اندر بھی اونیاں شانہ میں بیان کی دیا نے میرا شریک کوئی نہیں ایک حبیب بنایا ہے بنا کے سارے کائنات خزانے دیا چابیاں میں اودے ہاتھ اندر عطا فرما دیا چابیاں دے کر پتہ کہ ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ سونیاں جیڑا آئے دئی نہیں چڑکی نہ جیڑا آوے دئی چڑکی نہ شریک میرا نہیں میرا محبوب ہے میرا شریک کوئی نہیں وہ میرا محبوب ہے اگر عبادت کرنی جنا تے محبت رسول سینہ راہ کی عبادت کرو تے لذت بھی دونوں عبادت ہی نصیب ہو جائے گی وہ محبوب ہے بنایا ہے فرمایا شریک نہیں میرا حبیب ہے کافی طویل گفتگو ہو سکتی ہے مگر وقت دامن وسعت نہیں فرمایا نال متصل حکم ارشاد فرمایا وبالوالدین احسانا
وبالوالدین احسانا. عبادت سیکھ لئی مولا تیری عبادت سیکھ لئی تیرے نال شریک کسی نے ٹھہرا دے محبت رسول دا پٹا سینے در پا لیا ہے فرمایا نال ہی سن وبالوالدین احسانا. میں تواڈے وجود حقیقی اسباباں تزئین تانوں سکھلا دیتی گئی. ہن تواڈے وجود ظاہری اسباب نے تواڈے ماں تے پیو پیرنٹس انہاں دا ادب و احترام کرنا تواڈے تے ضروری ہے. ادب و احترام کرنا تواڈے تے ضروری ہے. انہاں دی محبت اپنے سینے میں رکھنا ضروری ہے. سیدنا علی المرتضی شیر خدا مشکل کشا کعبے دے گوہر خاتون جنت دے شوہر جنہاں دا چہرہ ویکھنا رب دی عبادت دا ثواب ہے. سبحان اللہ. 5 چیزیں ایسیاں نے 5 چیزاں حدیث پاک ہے جنہاں نوں ویکھنا عبادت دا ثواب ملدا ہے. ہن سن کے تے بابا جی سبحان اللہ کیا جے فرمایا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا النظر علی وجہ علی عبادہ. سبحان اللہ. مولا علی دا چہرہ ویکھنا رب عبادت دا ثواب عطا فرماتا ہے. دوسری چیز فرمایا النظر فی المصحف ہلے قرآن کھول کر پڑھیا نہیں صرف دیکھ رہے ہو ویکھنا رب دی عبادت دا ثواب ملدا جے. سبحان اللہ. تیسری چیز فرمایا النظر الی الکعبہ ہر میں کعبہ اندر گئے ہو ہلے عبادت نہیں کر رہے کہ کی کر رہے ہو صرف کعبۃ اللہ نو دیکھ رہے ہو نماز نہیں پڑھ رہے فرمایا نظر کی دیجئے کعبۃ اللہ نو ویکھن نال بھی رب دی عبادت دا ثواب ملتا ہے. فرمایا النظر الی وجہ العالم عالم ربانی. سبحان اللہ. دیکھیں خدا یاد آئے باشرہ سنت رسول النظر الی وجہ العالم عالم ربانی دے چہرے نو ویکھن نال رب دی عبادت دا ثواب ملدا جے. لوگ پتہ نہیں عبادت کیوں نہیں پھردے نے. النظر الی وجہ العالم عالم ربانی دے چہرے نو ویکھن نال عبادت دا ثواب ملدا ہے. 5ویں چیز آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی النظر الی الوالدین ماں پیو نو مسکرا کے ویکھ تے مقبول تے مبرور حج دا ثواب مل جائے گا. مولا علی المرتضی شیر خدا وجہ اللہ مشکل کشا کعبے دے گوہر خاتون جنت دے شوہر ارشاد فرماندے نے وبالوالدین احسانا. پوچھا احسان کیے تے مولا علی پاک فرماندے نے استحقاق سے بڑھ کے والدین کی خدمت کرنا اے وبالوالدین احسانا. جس چیز دے والدین مستحق نے نا اس چیز تو بڑھ کے انہاں دی خدمت کرنا. صحبت صالح ترا صالح کنت صحبت تالے ترا تالے کنت یک زمانہ صحبت اولیاء بہترین سر سالہ عبادت بے ریا چنگے بندے دی صحبت یارو جیویں دکان اتارا سودا بھاویں کچھ نہ لئیے بھلے آن ہزارہ. سبحان اللہ. یہ بھلے آن ہزارہ. سبحان اللہ. سنو وہ جا کر بیٹھا تو کہنے لگا حضور میں اپنے والدین دی بڑی خدمت کرنا مگر راضی نہیں میرے تھے. حقائق اندر ہے میرے تھے راضی نہیں. بزرگ فرمان لگے نیکوکار کو لایا سی نا خواجہ عبدالحی رحمہ اللہ تعالیٰ دے ٹکرے کھان والے کو لایا سی. کہنے لگا حضور خدمت کرنا راضی نہیں. فرمایا کیویں خدمت کرنا ہے حضور بلاندے نے میں حاضر ہو جانا پانی مانگنے نے میں دے چھڑنا پیسے مانگنے میں دے چھڑنا. فرمایا انج نہیں بلانا نہ پوے. سبحان اللہ. بلانا نہ پوے آپ خدمت اندر حاضر ہو جایا کر. پانی بھی پلانا ہے پیسے بھی دینا ہے کٹنا بھی سب کچھ کرنا ہے مگر وقت تبدیل کر لے تھوڑا جا پہلا کر لے. پیسے واسطے تنوں بلانا کہ پترا پیسے چاہیے نے آپ انہاں دی تلی تے رکھ دے شرمندہ نہ ہون گے. پانی واسطے بلانا پوے کہ پترا پانی آ کے پلا پانی دا پیالہ لے کے ماں دے سرانے کھلو جا. خدمت واسطے پہلے حاضر رہے جس لئے وہی کام جڑے پہلا 3 کر رہے سی بعدوں بھی وہی کام کیتے پھر حاضر خدمت ہوئے حضور کام پہلا بھی وہی کیتے نے ہون بھی وہی کیتے نے راضی ہو گئے نے. فرمایا کسے فقیر تے کول بیٹھ تینوں پتہ چلے راضی کی بھی کری دے کام وہی تو کرنا سے مگر وقت تبدیل ہویا تھوڑا جا پہلا کیتا ہی بلاندے نہیں شرمندگی نہیں آپ تو حاضر رہنا تا تو انہاں دا ظاہر بھی تیرے تے راضی انہاں دا باطن بھی تیرے تے راضی ہے. مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں استحقاق سے بڑھ کے خدمت کرنا. حضرت عبداللہ بن عمر آپ کو کسی نے پوچھا کہ احسان کسے کہا جاتا ہے وبالوالدین احسانا کیا ہے. یا فرماتے ہیں کہ باپ دے وصال تو بعد باپ دے دوستاں دے نال اچھا سلوک کرنا وبالوالدین احسانا ہے. باپ دے وصال تو بعد باپ دے دوستاں نال اچھا سلوک کرنا انہاں دا قرضہ اتارنا. 2 چیزاں مفہوم عبادت خدمت والدین. ہن سنو عبادت کس طرح کرنی ہے تے وڈیاں کس طرح کیتی ہے. غلام مصطفی حارثہ بن نعمان میرا آقا علیہ السلام دا صحابی ہے
حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام مصطفیٰ نے دین ماں پیو دی خدمت کرتے نے، رات تلاوت قرآن کرتے نے، کدی پڑھتے نے یاسین والقرآن الحکیم، کدی پڑھتے نے الرحمن علم القرآن۔ بن نعمان غلام مصطفیٰ میرے آقا نے اسلام میں راج دے گئے نے، جنہیں ماں پیو دی خدمت کرتے نے، رات تلاوت قرآن کرتے نے، مصلی بچھا کے رب دی عبادت کرتے نے، احد احد کے صداواں نو بلند کرتے نے۔ اور میں کہ عبادت سیکھنی اسے ولی دے کول آ کے بہ تینوں پتہ چلے عبادت کس طرح کرنی ہے۔ لوگ حارثہ بن نعمان جنہیں ماں پیو دی خدمت کرتے نے، رات تلاوت قرآن کرنے والا میرے آقا دا مکانہ دے گئے نے، کسی نے قرآن پڑھن دی میرے آقا نے آواز سنی ہے، انی اسمع ما لا تسمعون انی ارا ما لا ترون۔ محبوب نے فرمایا جو میں ویکھ سکدا وا تسی نہیں ویکھ سکدے۔ مولوی ترجمہ کردا کوئی بھی نہیں ویکھ سکدا۔ میں کہ سونے نو رب العالمین نے آکھی اسی عطا فرمائیے، جدی ترجمانی ساڑھے بزرگاں کی تھی مخچند بدر شاشانی ہے، مت چمک دی لاڈ نورانی ہے، کالی ظلف دیا کمستانی ہے، مخمورے کی ہنواد بڑیاں۔ اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہانا کھا، سچ آکھا دے رب دی میں شان آکھا، جس شان تو شانہ سب بنیاں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما کمالک۔ کتھے مہر علی، کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا مستاق کیاں کتھے جاڑیاں۔ رب العالمین نے اپنے محبوب نو ایسا وجود عطا فرمایا ہے، اس جیسا وجود کوئی نہیں، ایسا جسم عطا فرمایا ہے، اس جیسا جسم کوئی نہیں، ایسی نظر عطا فرمائی ہے، اس جیسی نظر کوئی نہیں، ایسا علم عطا فرمایا ہے، اس جیسا علم کوئی نہیں۔ رب کعبہ کی قسم کھا کے کہنا وا ایسا لعاب عطا فرمایا ہے، اس نے ایسا لعاب کوئی نہیں۔ اسی کیوں نہ کیے سونیا تیرے بن میرے آقا ساڈا نہیں گزارا، تیرے بن میرے آقا ساڈا نہیں گزارا۔ گناہگاراں دیا کا بس تو یوں سہارا، کندڑی میں مندڑی سونے جے ہو وجیاں لگیاں توڑ نبھاوی تیرے پلڑے میں پیاں۔ ایسا محبوب عطا فرمایا ہے، اس جیسا محبوب کوئی نہیں، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی۔ چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں بولن دی۔ حارثہ بن نعمان میرا کالا مکانہ دے گئے نے، بیان کرنے سے کسی نے قرآن پڑھن دی آواز سنی ہے، علم ہے بھی مگر امتی تعلیم واسطے کی عبادت کس طرح کرنی ہے، ماں پیو دی خدمت کس طرح کرنی ہے۔ لا مکانہ دے جا کے کسی نے قرآن پڑھن دی میرا کالے آواز سنی ہے۔ جبریل نو پوچھیا علم ہے وے مگر امت نو واضح کرنا سی۔ جبریل نو پوچھا جبریل اے کیڑا میرا غلام ہے؟ جبریل عرض کردے نے سونیا اے تہاڈا حارثہ بن نعمان ہے، اے تہاڈا غلام ہے حارثہ بن نعمان ہے۔ میرا آقا فرمان لگے نے ایدہ کیڑا عمل ہے؟ میں اللہ مکانہ دے قرآن پڑھن دی آواز سنی ہے۔ جبریل عرض کردے نے سونیا اے بدوہا دے چہرے والیا، اے بلہ دیا ظلفہ والیا، اے حارثہ بن نعمان دی نے ماں پیو دی خدمت کردا ہے، رات مصلی بچھا کے رب دی عبادت کردا ہے، ماں باپ دی خدمت اصلہ ہے ملیا ہے، بیٹھا دے زمین دے وے رب دے قرآن دی تلاوت زمین دے پہ کردا ہے، ماں پیو دا ادب کردا ہے، مقام ہے ملیا ہے، تلاوت زمین تے ہو رہی ہے، آواز دا مکانہ تے پہ جاندی ہے۔ یہ بھی مفہوم عبادت کس طرح عبادت کرنی ہے، کس طرح سونے کو راضی کرنا ہے۔ بنی اسرائیل دے ایک نوجوان پیارے ابراہیم علیہ السلام نے دور دا ایک نوجوان ہے، وہ دی ماں چل نہیں سکتی،
ماں اپا ہجے ماں چل نہیں سکتی باپ نبی نہ ہے پیارے ابراہیم علیہ السلام دے دور دا وے لوگوں نوجوان ہے ماں باپ دی خدمت کرنے والا ہے رات مصلی بچھا کے عبادت بھی کردا ہے نا رب دے قرآن دی تلاوت کردا ہے لوگوں ابراہیم پیارے دے دور دا ایک نوجوان دن ماں پیو دی خدمت کردا ہے او دی ماں چل نہیں سکتی ماں نو کندھیاں تو اٹھا کے چکر لگواندا ہے اپنی ماں دا احساس کردا ہے ماں نو چکر لگواندا ہے پانی دی ضرورت ہے پانی پلاندا ہے ماں دی خدمت کرنے والے نوجوان او خوش قسمت نوجوانوں جنہاں دی ماں ہے تے دعا دیندی ہے جنہاں دی ماں دنیا تو نہیں اج قبر تے جا کے دعا مانگ اللہ انہاں دے صدقے تیرے تے کرم فرما دے گا ابراہیم پیارے دے دور دا ایک نوجوان ماں باپ دی خدمت کرنے والا اپنی ماں نو چکر لگواندا ہے ماں نو کندھیاں تے اٹھاندا ہے چکر جسے لگواندا ہے لوگوں ماں باپ دی خدمت کردا ہے 3 سال ماں دی خدمت کیتی سو آخر ماں دے وصال دا وقت قریب آ گیا ہے ماں دے بچھوڑے دا وقت قریب آ گیا ہے ماں دے وصال دا وقت قریب آ گیا ہے ماں کہنے لگی یا اللہ اے نے میری بڑی خدمت کیتی ہے میں اپنی خدمت دا صلہ منگنی ہاں کہ یا اللہ نے عبادت والی لمبی زندگی عطا فرما دے یا اللہ نے عبادت والی لمبی عمر عطا فرما دے لوگوں ماں دے کفن دفن انتظام کیتا سو ماں کو دعا لئیے لوگوں ماں دا کفن دفن انتظام باپ دی خدمت کرنے والا ہے باپ دی خدمت کرتا رہا ہے ہلے ماں دا غم نہیں بھولیا 3 سال گزرے نے باپ دا وصال ہو گیا وے پوچھو جنہاں دے ماں پیو دنیا تو چلے جاندے نے بیٹے نو ماں دی ممتا تڑپاندی ہے باپ دا پیار تڑپاندا ہے ماں دی شفقت بڑی چیز ہوندی جے باپ دا پیار بڑی چیز ہوندی جے پوچھو جنہاں دے باپ بیمار نے یا جنہاں دے باپ دنیا تو جا چکے نے ماں دا پیار بڑی چیز ہوندی ہے باپ دی محبت بڑی چیز ہوندی ہے جس نے ماں باپ بولنا اولاد دنیا ختم ہو جاندی ہے باپ دی خدمت کرتا رہا ہے اللہ ماں دا غم نہیں بھولیا باپ دی خدمت کرتا رہا ہے لوگوں دا باپ دیکھ نہیں سی سکتا باپ دا ہاتھ پکڑ کے باپ نو چکر لگواندا رہا ہے لوگوں جس نے باپ دی خدمت کر لی سو 3 سال گزرے نے باپ دا بھی انتقال ہو گیا ہے باپ نے رب العالمین نے بارگاہ جذب کی دیئے یا مالک یا خالق میں اپنی خدمت دا صلہ منگنا ماں اینو عبادت والی ایسی جگہ عطا فرما دے جسے شیطان نہ پہنچ سکے جسے شیطان نہ پہنچ سکے لوگوں باپ نے کفن دفن انتظام کیتا سو باپ نو قبر دے وچ اتاریا سو اللہ کرا کے بیٹھا ہے ہویا کہ یہ میرا علیہ السلام نے فرمایا ہے ابراہیم پیارے دور دا ایک نوجوان سی دور گزرتا رہا ہے پیارے سلیمان علیہ السلام دا دور آ گیا ہے کتنے ہزار سال گزر گئے جس لئے پیارے سلیمان علیہ السلام دا ہے نا دور رب العالمین نے ارشاد فرمایا پیارے سلیمان جا سمندر اندر میری قدرت دا شاہکار دیکھ کے آ جا سمندر دے قریب چلا جا میری قدرت دا شاہکار دیکھ کے آ ان اللہ علی کل شیء قدیر جا پیارے سلیمان سمندر دے قریب میری قدرت دا شاہکار دیکھ گیا اس لئے پیارے سلیمان علیہ السلام نالا آسمی برخیاں نو لے کے گئے نے آپ دی امتہ بنی ہے لوگ آسمی برخیاں نے سمندر اندر گھوٹا لگایا ہے دیکھیں ایک نوجوان ہے سمندر دے ایک گوبا ہے اور وہ 4 دروازے نے پانی اندر نہیں داخل ہو رہا پانی اندر نہیں داخل ہو رہا نوجوان نو باہر بلایا ہے پیارے سلیمان علیہ السلام نے عرض کرتا ہے یا نبی اللہ حکم ہوئے سلیمان پیارے فرمان لگنے اے نوجوان تینوں مقام کی میں ملے آئے سمندر دے اندر رب دی عبادت پہ کرنا ہے اتنا مقام تینوں کی میں ملے آئے دقت ہوتا ہوئے تے کھانا کتوں میں پینا کتوں میں عرض گزاری کرتا ہے حضور میں ماں باپ دی خدمت کرنے والا سا رات مصلی بچھا کے رب دی عبادت کرنے والا سا والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما رات میں
عبادت کرنے والا سا تیرے ماں باپ دی خدمت کرنے والا سا سارا واقعہ سنایا ہے میں ماں دی خدمت کی تے ماں نے دعا دیتی ہے کہ یا اللہ خدمت دا صلہ منگنیاں کہ عبادت والی لمبی زندگی عطا فرما سلیمان پیارے فرمان لگے نے تو کدوں دا ایتھے میں کہنے لگا یا نبی اللہ ابراہیم پیارے دا دور دا ماں آج تہاڈا دور آ گیا ہے پیارے سلیمان فرمان لگے نے اے نوجوان اتنی لمبی عمر ماں دی دعا دا صدقہ تینوں اللہ نے عطا فرمائیے 10 اے مقام کی بھی ملیا ہے کہنے لگا باپ دے کفن دفن انتظام کیتا ہے اس تو پہلا باپ نے دعا دیتی سی عبادت والی او جگہ دیں جتھے شیطان نہ پہنچ سکے ماں باپ دی دعا دا صدقہ رب نے لمبی زندگی طویل عطا فرمائیے تے عبادت والی او جگہ عطا فرمائیے جتھے شیطان نہیں آ سکتا جتھے شیطان نہیں آیا پیارے سلیمان فرمانا کہ نوجوان کھانا پینا کتھوں ہے واللہ خیر الرازقین آج لوگ رزق کی تلاش ہے رازق نو بول کے آؤ رازق کی تلاش حاصل کرو رزق نو چھوڑو رازق دے پیچھے جاؤ رزق تواڈے پیچھے آ جائے گا کہنے لگا حضور ایک پرندہ آندا ہے سبز رنگ دی چیز لے کے آندا ہے جس نے میں کھانا وا میری پیاس بھی مٹ جاندی ہے میری بھوک بھی مٹ جاندی ہے سبحان اللہ پھر اسی کیوں نہ کہیے پہلی منزل عشق ادب دی بنا ادب مراد نہ پاوے بے ادباں دی بستی اندر کدی ٹھنڈی وا نہ آوے بے ادباں دی بستی اندر کدی ٹھنڈی وا نہ آوے اوے ادب تو بعد عبادت کیڑی جیڑی رب تیک پہنچاوے اعظم 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 او دے بخت سولے جنوں اے دولت مل جاوے سبحان اللہ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فرمایا میری عبادت کرو میرے نہ کسی نو شریک نہ ٹھہراؤ تے اپنے ماں باپ دے نال چنگا سلوک کرے آ جائے سانو آستانے تو ملتا کی ہے آستانے تو یہی حاصل ہوتا ہے نا کہ ماں پیو دی خدمت سکھلائی جاتی ہے تلاوت قرآن سکھلائی جاتی ہے فقہ دے اصول دے منطق دے فلسفے سارے ہم سانو پڑھائے جاندے نے جس سے بندہ پڑھ لینا نا پھر پیران دے بارگاہ بھی نظرانہ پیش کرتا ہے ماں پیو کے بھی جھکدا ہے تے رب کے بھی سجدہ کرتا ہے رب فرماندا ہے جڑا ایہو جہا ہو جاندا ہے میں ظاہر بھی سوار دینا میں باطن بھی سوار دینا آخری گل سنو ختم کرنے والا باج دل بستامی رحمہ اللہ تعالی آپ کئی سال جنگل اندر ہوندے رہنے کئی سال عبادت و ریاضت کرتے رہنے قرب خداوندی نہیں ملیا باج دل بستامی نو 40 سال جنگل اندر میرے باج دل بستامی ہوندے رہنے یا اللہ منو اپنا قرب عطا فرما یا اللہ منو اپنا قرب عطا فرما یا اللہ منو اپنی معرفت عطا فرما یا اللہ منو اپنی معرفت عطا فرما 40 سال جنگل اندر میرے باج دل مستعمیر ہوندے رہنے قرب خداوندی نہیں ملیا ایک دن ماں نے بلایا ہے او بیٹا باجید میری گل سن حاضر میری گل سن بیٹا حاضر ہو گیا وے باجی یزید مستعمیر رحمہ اللہ تعالی حاضر ہو کے رزقا دے اے ماں کی حکم ہے ماں کہنے لگے بیٹا پانی دی طلب ہے منو پانی چاہیدا ہے باجی مستعمیر رات دا وقت ہے کوئے دے نزدیک نے پانی دا پیالہ نہیں ملیا آپ دور کنارے چلے گئے نے دور جا کے پانی لے کے آئے نے جس نے واپس آئے نے ماں آرام پہ کر دیئے ماں سو چکی ہے کیونکہ ماں نے تہجد وقت اٹھنا سی ماں نے کوئے بیٹا بابا فرید باندھا ہے ماں نے کوئے بیٹا باجزید باندھا ہے ماں نے کوئے بیٹا دادا یا جویری باندھا ہے ماں نے کوئے پتر ماں نے کوئے پتر حسن حسین باندھے نے اور ماں نے کوئے پتر بابا فرید گنج شکر باندھا ہے پتر نیک ہوئے کہنے والا تاجدار باندھا ہے اور ماں نیک ہوئے تہجد وقت اٹھنے والی ہوئے رب نو یاد کرنے والی ہوئے تے پتر تواڈے سامنے بیٹھے ماں نیک سی فرماندے نے
میں واپس آیا ہوں ماں آرام پہ کر دیے میں ماں نو نہیں اٹھایا کدھر ماں دے آرام اندر خلل نہ آ جائے کدھر ماں بے آرام نہ ہو جائے اور اپنی ماں نے پیار کرنے والے ہو اپنی ماں دی محبت اپنے سینے اندر رکھ کے بیٹھنے والے ہو ایک لمحہ ذرا سوچا نہیں تصورات دی دنیا اندر جایا جے جس لئے ماں دا پیار نہیں ملتا بیٹے نو تڑپ جاندی ہے بیٹے نو ممتا دی جا تڑپا جاندی ہے دروازہ کھلدا ہے تامی ماں دی آست آندی ہے سورج طلوع ہوتا ہے تامی جدی ماں دنیا تو جا چکی ہے تامی ماں دی ممتا تڑپ رہا ہوتا ہے جس کا باپ دنیا تو چلا جاتا ہے دروازے کھل دینے کھڑکیاں ہل دیا نے اس پتر دا دل ویکھ اس نو باپ دی یاد تڑپاندی ہے اس نے دل دے اندر باپ دا پیار کس طرح سی لوگوں آج اپنے ماں پیو دا ادب و احترام کر لو آج اپنے ماں پیو نو راضی کر لو آج اپنے اساتذہ اکرام نو راضی کر لو آج اپنے پیران نظام نو راضی کر لو ہویا کہ یہ پانچ دی بستامی فرمان لگے نے میں واپس آیا ماں آرام پہ کر دیئے ساری رات پانی دا پیالہ لے کے میں اپنی ماں نے سرانے کھڑا رہا ماں تہجد وقت اٹھیے میرے پتر کا دولا کھلوتا ہے اما راتے پانی مگیا سی میں نزدیک ہوئے دے گیا سا پانی نہیں ملے میں دھوروں پانی نین چلا گیا تو ڈاکٹر سی پانی چاہی دا میں واپس آیا میں ویکھے دوسری رام پہ کر دیا ماں نے اتکالے نے ماں سکا دیا یا اللہ انہیں میری خدمت کی دیئے میرا عدب کیتا ہے میں دعا دینیا یا اللہ انہوں اپنا قرب خاص عطا فرما دے باجر مستامی فرما دینے اپنا واقعہ پرشار فرما دینے آپ فرما دینے میں کئی سال جنگلہ دے اندر روندہ رہا ماں سجدے کردہ رہا ماں عبادت کردہ رہا ماں تلاوت قرآن کردہ رہا ماں اور لوگوں او قرب خدا بندی نہیں ملیا جنہا ماں دی دعا اندر مل گیا ہے خدا بندی نہیں ملے جہاں ماں دی دعا اندر مل گیا ہے اسی پھر کیوں نہ پڑھ دیں عظمتاں کی سناوا ماں دیا لوگ عظمتاں کی سناوا دیا توار دیں دیا جے دعاوا پڑھ کے دور دیوار کو لٹھنا کار دے دیا جے رو پائے پیارے محمد مصطفیٰ لوگ یاد جد آیا وفا ماں دیا یاد جد آیا عبادت میری کرو وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا میرے نام کسی نو شریک نہ ٹھہرایا جے شریک میرا کوئی نہیں ایک حبیب ہے جے سبحان اللہ وہ دے واسطے